مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ اقترب للناس۔ اس پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو نبوت کے ابتدائی دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ آپ کی دعوت توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت پر سرداران قریش طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچا کرتے تھے۔ اس صورت میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان سازشوں کے خلاف فہمائش بھی کی گئی ہے۔ صورت کا آغاز ان ارشادات سے ہوا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ منہ پھیرے ہوئے غفلت میں پڑے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل کود میں مست رہتے ہیں۔ ان کے دل بیکار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آپس میں اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح انسان ہی تو ہے، کیا تم کھلی آنکھوں جادو میں پھنس جاؤ گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرگوشیوں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا رب آسمان و زمین میں کی جانے والی ہر بات سے واقف ہے اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں پراگندہ خواب ہے، بلکہ من گھڑت افسانے ہیں، بلکہ یہ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اگر یہ سچے پیغمبر ہے تو لائیے کوئی نشانی، جس طرح پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے اور کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور اس تکذیب کے نتیجے میں ان پر کس طرح کے عذاب مسلط کیے گئے۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کھیلنا چاہتے تھے اور اگر ہمیں یہی کچھ کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، بلکہ ہم تو حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگانا چاہتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے جو تم گھڑتے ہو زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے سب اسی کی ہے، اور جو اس کے نزدیک مقبول ہے وہ نہ کسی کی عبادت سے خود کو بڑا سمجھ کر سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، بلکہ شب و روز تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ کیا ان کے خدا جو انہوں نے زمین میں سے بنائے ہیں ایسے ہی جو کسی کو زندہ کر دیتے ہو؟ آگے خدا کی وحدانیت پر دلیل کے طور پر فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی دوسرے خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ کچھ آگے چل کر زمین و آسمان کی تخلیق، پانی، پہاڑ، چاند، سورج وغیرہ میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ نئے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اس پر چیمی گویا شروع ہوئی، کس نے توڑا، کس نے یہ حرکت کی؟ کہنے لگے جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھ لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا تو ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے معبود نے انجام دیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہو۔ تب وہ دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی غلطی پر ہو۔ پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکائے اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس جواب سے قوم کے لوگ غصے سے بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ یہ لوگ ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے تھے، ہم نے انہیں ناکام کر دیا۔
اور ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر ایسی سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہر ایک کو مرد صالح بنایا اور انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو اس نعمت نبوت و رسالت سے نوازا جبکہ وہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں جاں گھستی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کا عمل خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو اس فیصلے کی سمجھ دی حالانکہ ہم نے دونوں ہی کو علم اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ کام ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے بنانے کا فن سکھلا دیا تھا تاکہ وہ ذرا تمہیں تمہارے دشمنوں کی ضرب سے بچائے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے آندھی جیسی ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس زمین میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے واقف تھے۔ اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ ہم نے ایوب کو بھی یہ نعمت عنایت کی تھی۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لاحق تھی اس سے نجات عطا کی۔ انہیں ان کے اہل و عیال اور انہی جیسے اور بھی بہت سے رفقا اور ساتھی دیے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنے رحمت کے دائرے میں شامل کر لیا تھا۔ یہ نیکوکار لوگ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے کہ جب وہ خفا ہو کر چل دیے اور انہیں گمان ہوا کہ ہم ان پر قدرت نہ پا سکیں گے، تب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر تاریکیوں میں یہ آواز لگائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس تکلیف سے نجات دی، اور ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ سورت کے آخر میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج بھی قیامت کے ذکر ہی سے شروع ہوئی ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائیں گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی نہایت سخت ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم بعد الموت کے متعلق کسی شک میں مبتلا ہو تو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر منی سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، کہ پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں خاص مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی شکل و صورت دے کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی تک پہنچ جاؤ، پھر تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا قیامت ہر حال میں آئیں گی، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں سے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ کچھ آیات کے بعد اہل کفر کا ذکر ہے، ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان ہے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ اب سورت کے نام کی مناسبت سے حج کا ذکر شروع فرمایا کہ یاد کیجئے جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دینا۔ وہ لوگ آپ کے پاس پیادہ پا
اونٹوں پر سوار قریب اور دور ہر مقام سے چلے آئیں گے تاکہ وہ یہاں آ کر فائدہ دیکھے جو ان کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، اور وہ معلوم و متعین ایام میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرے جو انہیں دیے گئے ہیں، پھر ان جانوروں میں سے خود بھی کھائے اور غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلائے، پھر اپنا میل کچیل دور کرے، اپنے نظریں پوری کرے اور اس قدیم و محفوظ گھر کا طواف کرے۔ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک ضابطہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو ان کو عطا کیے گئے تھے۔ آگے اذن جہاد کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ظلم کیے جا رہے تھے انہیں قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں صرف اس بات پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ از روئے مصلحت بعض لوگوں کی طاقت بعض لوگوں سے کمزور نہ کراتا تو خانقاہیں، گرجا گھر، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ حق و باطل کے باہمی ٹکراؤ کے اس تسلسل پر سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اور وہ کشتیاں جو اس کے حکم و اجازت سے سمندر میں چلتی ہے مسخر کر رکھی ہے، اور اسی نے آسمان کو اپنے حکم سے زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اہل ایمان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے اور اس نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، انہوں نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ تمہارے لیے رسول گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، وہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔